ڈیولپڈ کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم زیادہ افیکٹو ہے، وہاں پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، وہاں پر ٹریڈ ہے، وہاں پر کنیکٹیوٹی ہے، وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن ہے، وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر ایجوکیشن سسٹم ان افیکٹو ہے، ڈاؤن ٹراڈن ہے، ڈیلاپیڈیٹڈ ہے۔ وہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایجوکیشن کی فوائد اس کے فائدے نہیں ہے، اس کے فروٹس نہیں ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا کامن سا کویشچن ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اینڈ پر آپ لوگ اس کو انالائز کریں کہ کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم میں یہ میتھڈالوجیز اڈاپٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے بلومز ٹیکسانومی۔ یہ ایک ایجوکیشنل میتھڈالوجیز ہے جس کو 1956 میں آئی تھنک بینجامن بلوم نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، یہ اس کا فائنیر ہے۔ 1956 میں بینجامن بلوم، یہ ایک ایجوکیشنل میتھڈالوجیز ہے۔ بلوم ٹیکسانومی کی ایجوکیشن سسٹم میں یہ میتھڈالوجی ہونی چاہیے۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل سکلز اینڈ ہائی آرڈر کگنیٹو ایبیلٹیز ان اسٹوڈنٹس۔ بلوم ٹیکسانومی کی اڈاپٹیشن سے اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگز پیدا ہو جائیں گی، وہاں پر انالیٹیکل سکلز ہوں گے اسٹوڈنٹس میں، ہائی آرڈر کگنیٹو ایبیلٹیز ہوں گی اسٹوڈنٹس میں۔ تو یہ جو پریریکوزٹ ہے، دیز آر انڈسپینسیبل فار دا سکسیس ان دا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ میتھڈالوجیز ہے۔ سو ریممبر کہ بلوم ٹیکسانومی میں ہمارے پاس 3 سٹیپس ہے۔ ایک ہے کگنیٹو ڈومین، ایک ہے افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کگنیٹو ڈومین، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے جو سب پارٹس ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ کمپیئر کریں گے کہ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ان جو اصلاحات ہے، جو ڈیولپمنٹس ہے، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ سو بلوم ٹیکسانومی کا جو سب سے لویسٹ لیول ہے، فرسٹ اسٹیپ، جس کو ہم لویسٹ لیول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریممبر۔ اب اس کا جو پریویس نیم تھا دیٹ واز نالج، کہ ہم جو ہے ایک چیز کو ریممبر کریں گے، اس کو میمورائز کریں گے، اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ صرف فرسٹ اسٹیپ ہے کگنیٹو ڈومین کا۔ ناؤ دا سیکنڈ ون از انڈرسٹینڈ، جس کو ہم پریویسلی کمپریہنشن بھی کہتے تھے، کہ جو نالج ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم نے میمورائز کیا، ارینج کیا، ڈسکرائب کیا، تو اب ہم اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ۔ اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ دا تھرڈ ون از اپلائی، جو نالج ہمارے پاس آ گیا، جس کو ہم نے میمورائز کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اس کو ہم اپلائی بھی کریں گے۔ فورتھ اسٹیپ ہمارے پاس ہے اینالائز، ففتھ اسٹیپ ہمارے پاس ہے ایوالویٹ، اینڈ لاسٹ ون جو ہے یہ کریٹ ہے۔ پہلے کریٹ پہلے تھا، لاسٹ میں ایوالویٹ تھا۔ اب جو موڈیفائڈ بلوم ٹیکسانومی ہے تو اس میں ہمارے پاس ایوالویٹ پہلے ہے، لاسٹ میں کریٹ ہے۔ اینڈرسن نے اس کو پھر موڈیفائی کیا ہے ریسنٹلی۔ اب ریممبر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس فار ایگزامپل نالج ہے، یہ ایک بک ہے فار ایگزامپل آن پلسٹائن بائی آئلن پاپے اینڈ نام چامسکی، یہ ہمارے پاس ایک بک ہے، اس کو میں نے پڑھا، صحیح ہے۔ یا فار ایگزامپل آئی ہیو دیٹ another wonderful book that is an era of darkness، جو برٹش امپائر تھا سب کانٹیننٹ میں، ساشی ترور اس کا جو ہے آتھر ہے، ایک ویل نون اینڈ ریکگنائزڈ آتھر ہے ہمارے پاس۔ یہ بکس فار ایگزامپل میں نے پڑھے تو میں نے جو ہے نالج کو گین کیا، ریممبر کیا، صحیح ہے۔ میں نے نالج کو میمورائز کیا، جو اسٹیٹسٹکس تھے، ڈیٹا تھا، انالیسس تھا، رینج، آرڈر، ڈسکرائب، ارینج، یہ اس بک کے پڑھنے سے میرے پاس آئی۔ اب ہم کیا کریں گے کہ صرف میمورائزیشن جو ہے یہ ہمارے پاس افیکٹو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہوگی، کمپریہنشن جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو نالج میں نے میمورائز کیا، کیا میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں؟ انڈرسٹینڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپلین، سمرائز، انفر، ٹو ڈرا کنکلوژن، پیراپریزنگ یا ڈسکشن۔ کیا اس نالج پہ میں ڈسکشن کر سکتا ہوں؟ اس کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں؟ اس کو میں سمرائز کر سکتا ہوں اپنے ورڈ میں؟ دس از دا سیکنڈ اسٹیپ۔ اب تھرڈ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ جب ہمارے پاس نالج اینڈ کمپریہنشن کلیئر ہو گیا، اپلائی، چوز، موڈیفائی، ڈسکور، شو، یہ جو نالج میرے پاس آ گیا، جس کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، کمپریہنڈ کیا، اب اس کو میں تھرڈ اسٹیپ میں اپلائی بھی کروں گا۔ فورتھ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اینالائز۔ اپلائی کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کو اینالائز کریں گے۔ اب اینالائز کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے پارٹس میں، سپریٹ اس کو جو ہے اسٹڈی کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے، انفر،
کنکلوژن ڈرا کریں گے، سب ڈیوائڈ، اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے ایوالویٹ کریں گے۔ اب ایوالویٹ کا کیا مطلب ہے؟ کریٹیک، اس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو کرٹیسزم کریں گے ود لاجک، ود آرگومنٹیشن، ود ریشنالے۔ صحیح ہے، ہم جو ہے ابرپٹ یس یا نو میں اس کو کیٹیگرائز نہیں کریں گے، اس پہ کرٹیسزم کریں گے، اس کو لاجیکل آرگومنٹیشن سے ویریفائی کریں گے، اس کو جج پھر کریں گے۔ جو لاسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہوگا پھر ہم کریٹ کریں گے نالج کو، جس طرح ہمارے پاس جنریٹ ہے، پلان ہے، پروڈیوس کریں گے ہم نالج کو۔ صحیح ہے، تو یہ ہمارے پاس جو بلوم ٹیکسانومی کا کگنیٹو ڈومین ہے اس کے ہمارے پاس سب پارٹس تھے۔ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیوں انیفیکٹو ہے؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک جو فرسٹ سٹیپ ہے اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم صرف میمورائز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل این ایرا آف ڈارکنس جو ہے یہ بک لکھا ہے ساشی ترور نے، اس کو میں نے میمورائز کیا۔ اس میں اسٹیٹسٹکس تھے کہ یہاں پر جو ہے انگریز آئے تھے، اس کا جو برٹش امپائر تھا اس پر یا اس ٹائم میں یہ ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا، اس کو ہم نے میمورائز کیا۔ کمپریہنشن جو ہے یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اگر انڈرسٹینڈنگ بھی آ گیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، یہاں پر آئی تھنک کہ ہم یہاں تک آ گئی ہے، اپلائی جو ہے یہ اسکل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے۔ اگر میکزیمم جو ہے کوئی اچھا سا کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرے تو تھرڈ سٹیپ تک وہ آئیں گے اپلائی، اینالائز، ایوالویٹ اینڈ کریٹ جو ہے اس کو بھی ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے پہلے نالج کو ریممبر کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، پھر اس کو اپلائی کرے، پھر اس کو اینالائز بھی کرے، بریک ڈاؤن کرے، اس کو پھر ایوالویٹ کرے اور اس کو پھر کریٹ بھی کرے۔ کریشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آئیڈیاز کو جنریٹ کرے، جس کو ہم ٹیکنیکلی کریٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ if the human brain is not creative تو ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک موبائل ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہے اور اس میں نے ایک بک کو سٹور کیا، تو یا میں اس کو اپنے مائنڈ میں سٹور کروں یا اس ڈیوائس میں سٹور کروں، اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا کہ وہ جو ڈیوائس ہے وہ کریٹیوٹی اس میں نہیں ہوگی، وہ اپنے آئیڈیاز جو ہے اس کو کریٹ نہیں کریں گے، بٹ مائی برین اور دا ہیومن برین اٹ ول کریٹس نیو آئیڈیاز، اٹ ول کریٹ، اٹ ول پروڈیوس اے پلان۔ سو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ جو کوالٹیز ہے یہ ہونی چاہیے تاکہ یہ افیکٹو ہو جائے۔ یہی ہمارے پاس آنسر بھی ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے یا ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کا ایجوکیشن سسٹم کیوں افیکٹو ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ میتھڈالوجیز ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے کریشن میں پھر اپنا نالج جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے، اپنا پلاننگ اس میں پروڈیوس ہوتا ہے، وہاں پر نئی آئیڈیاز جنریٹ ہوتی ہے ریسرچ میں۔ تو وہی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر پھر کلچر آف ریسرچ ہوگا، وہاں پر انوویشن ہوگا۔ اگر ایجوکیشن سسٹم میں صرف ہمارے پاس نالج ہے، مینز میمورائزیشن ہے، یا صرف کمپریہنشن ہے، اس میں اپلائی، اینالائز، ایوالویٹ اینڈ کریٹ نہیں ہے، تو وہ ایجوکیشن سسٹم پھر افیکٹو نہیں ہوگا، اس کے جو ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل ہم ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں کسی میگزین میں یا کسی جرنل میں، تو اس کو ہم پہلے میمورائز کریں گے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، پھر اس کو ہم کمپریہینڈ کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو سچویشن، جس کو ہم جو ہے کنٹیکسچل انالیسس بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے ریلیونٹ سچویشن پہ، پھر ہم اس کو جو ہے انالائز کریں گے، پارٹس میں بریک ڈاؤن کریں گے، پھر اس کو ایوالویٹ کریں گے، اینڈ لاسٹ میں ہم اپنا اوون جو نالج ہے اس کو بھی کریٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا انالیسس پیش کریں گے کہ کرنٹ سیناریو میں یہ سچویشن ہونے چاہیے۔ اسی میتھڈس کی وجہ سے سائنس میں بھی ڈیولپمنٹ بھی آ رہا ہے، نئی نئی آئیڈیاز جو ہے پروموٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو بلوم ٹیکسانومی ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہونے چاہیے تاکہ کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل سکلز اینڈ ہائی آرڈر کگنیٹو ایبلٹیز پروڈیوس ہو جائے اور ایجوکیشن سسٹم افیکٹو بن جائے۔